السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ برادران اسلام، بلوچستان بکٹی سے خلیفہ محمد رضا قادری نے حزب البحر کے ورد کے متعلق سفر المظفر میں کس طرح اس کا چلہ کیا جائے، مشائخ عظام کے طریقے کے مطابق بیان و توجہ۔ الجواب: عزیز من، حزب البحر پر پہلے بھی ہمارا ویڈیو اور نوٹ موجود ہیں۔ تمام سالکین طریقت اور درگاہ سے محسنین کرم فرماؤں کو بخوبی علم ہے، دوبارہ مخلوق خدا کے لیے تعلیم کی جاتی ہے تاکہ لوگ اس سے مستفید ہو جائیں۔ دعائے حزب البحر امام طریقت قطب الاقطاب اعلی حضرت شیخ سید امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ الرحمن کو حضور شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مراقبہ میں تعلیم فرمائی۔ یہ حق تعالی جل شانہ کی بارگاہ کریمہ میں بہترین اور مقبول ترین دعاؤں کا مجموعہ ہے، جس کی دعوت تمام دعاؤں سے افضل ہے، اور یہ تمام دینی و دنیاوی امور کے لیے اکثیر صفت تیری بہدف ورد وظیفہ ہے۔ ہر چارہ سلاسل سے اکثر اہل اللہ مشائخ عظام نے اسے اپنا ورد بنایا ہے۔ اس کی فیوزات و برکات ظاہر اور باطنی سے مالا مال ہوئے ہیں۔ اکابر اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین اسے سیف الفقراء بھی کہتے ہیں۔ خاصان حق کا کہنا ہے کہ اس کا ورد کرنے سے عامل طالب حق مقرب حق ہو جاتا ہے، اور اس کی زبان، ہاتھ، خیال، نگاہ، توجہ سب کچھ ہی سیف الرحمن یعنی اللہ تعالیٰ کے امر کن کی ننگی تلوار بن جاتا ہے۔ اکابرین بزرگان دین سلف نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم ہے، جس کی شان اذا سئل به اجاب و اذا دعا به اعطا، یعنی اس کے وسیلے سے جو بھی سوال کیا جائے قبول ہوتا ہے، اور جو دعا میں طلب کیا جائے حق تعالیٰ کی طرف سے عطا فرمایا جاتا ہے۔ معتبر عاملین کاملین علماء عارفین رحمۃ اللہ علیہ مجمعین نے اس کے فضائل